وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا اینے میں پر ڈاگ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام شمع رسول کے دیوانوں، اہل بیت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت اور پیار کرنے والوں، اور یا اللہ سے عقیدت اور محبت میں اپنی شب و روز زندگی گزارنے والوں، اور گھر کے اندر سماعت فرمان والی میری اسلامی ماؤں اور معززہ بہنوں، دعا فرمائیے کہ رب العالمین دین کی بات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بات کرنے اور سننے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس رب نے ہمیں وہ دین وہ اسلام عطا فرمایا کہ جس کو دیکھنا چلنا عمل کرنا ہی کامیابی ہے۔ اللہ نے وہ اسلام عطا فرمایا کہ جس اسلام کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ نے وہ اسلام اور دین عطا فرمایا کہ جس کے اندر امن، سکون، اخوت، بھائی چارہ، محبت ہی محبت ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ اسلام عطا فرمایا کہ جو ساری کائنات کو محبت و اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ اسلام مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ جو دین جو اسلام سارے دینوں کا سردار اسلام دین ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ نبی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، ساری کائنات کے اندر عظمت شان مقام پانے والا ہے۔ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا کہ جس نبی جیسا کوئی اور نبی نہیں ہے، جس رسول جیسا اور رسول نہیں ہے، جس پیغمبر جیسا اور پیغمبر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ساری کائنات کا خالق میں اللہ، ساری کائنات کا مالک میں اللہ، ساری کائنات کا رازق میں اللہ، صحت دینے والا میں اللہ، شفاعت دینے والا میں اللہ، بیٹے عطا کرنے والا میں اللہ، بیٹیاں عطا کرنے والا میں اللہ۔ کسی کو زیادہ مال دوں میرے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو تھوڑا مال دوں میرے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو امیر گھر میں پیدا کر دوں یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، کسی کو غریب کے گھر میں پیدا کر دوں یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، کسی کو گھوڑا پیدا کر دوں یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ فرمایا کہ ساری کائنات پر
قبض قدرت میرا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ میں ہر چیز پر میں اللہ قادر ہوں، اس لیے کہ میں باوجود قدرت کے، میں باوجود طاقت کے، میں باوجود بادشاہوں کے بادشاہ، لیکن میں اللہ نے اپنا پیارا دنیا میں بھیجا، میں نے اپنا لاڈلا دنیا میں بھیجا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب تمہاری زبان پہ آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تمہاری زبان پہ آئے گا تمہارا دین بھی قابل قبول ہوگا، تمہارا کلمہ بھی قابل قبول ہوگا، تمہاری عبادات بھی قابل قبول ہوں گے۔ میں نے کہا کہ پروردگار عالم، اللہ آدم بھی تیرا نبی، اللہ نوح بھی تیرا نبی، اللہ ابراہیم بھی تیرا نبی، اے اللہ عیسیٰ بھی تیرا نبی۔ میں نے کہا اللہ تو نے اپنے محبوب کا ذکر بار بار کیوں کیا؟ میرے رب نے کہا کہ میں نے اس لیے بار بار کیا کیونکہ میرے نام کے بعد اگر کسی کا نام رہنا تھا محمد رسول اللہ کا نام رہنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایک جمعہ مستقل سیرت کی عنوان سے چل رہا ہے، تو میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے اپنے محبوب کی 8، 9، 10 سال تک عمر کا تذکرہ کیا تھا، تو آج اپنے محبوب کے لڑکپن کا 12 سال کی عمر کا ذکر کروں گا کہ جب میرے محبوب دنیا میں آئے تو آپ کا ابا دنیا میں نہیں تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک میرے دوستو 6 سال کی ہوئی، آپ کی اماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ جب آپ کے 8 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت آپ کا دادا بھی دنیا سے چلا گیا۔ پھر آپ اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں رہے، آپ نے اپنی تربیت اپنے چاچا کے گھر میں پائی، آپ نے اپنی پرورش اپنے چاچا کے گھر میں پائی۔ تو میرے محبوب کی 12 سال کی عمر میں میرے محبوب کا اپنے چاچا کے ساتھ میرے دوستو شام کی طرف پہلا سفر تجارت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب اپنے نبی کو دنیا میں ایسا کوئی ذریعہ کمائی کا دیتا ہے تاکہ میرا نبی دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہے، تاکہ میرا نبی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ میرا اللہ ہر نبی کا انتخاب کرتا ہے، ہر رسول کا انتخاب کرتا ہے، ہر پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کا سردار نبی، یہ سارے رسولوں کا سردار نبی، یہ سارے پیغمبروں کا سردار نبی۔ میرا رب دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ دنیا والوں میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تب بھی وہ نبی تھا، جب وہ بچپن میں تھا تب بھی وہ نبی تھا، جب وہ لڑکپن میں تھا تب بھی وہ نبی تھا، لیکن ابھی جناب اعلان نبوت باقی تھا۔ باقی جب ماں کی گود میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی یہ نبی تھا۔ جب اس کا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی زبان پر میں نے اس کا ذکر کروایا تب بھی یہ نبی تھا، اس لیے کہ میں نے 40 سال کے بعد اپنے محبوب کے سر پر تاج نبوت سجا کر میں نے سارے مکہ والوں کے سامنے اعلان کروانا تھا۔ 40 سال کے بعد میں نے نبوت کا ایک اقرار مکہ والوں سے کروانا تھا، ان کے سامنے اس کا عام اعلان کروانا تھا۔ میرا رب دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی میں اللہ تیرے ساتھ تھا، جب تو ماں کے گود میں آیا تب بھی میں اللہ تیرے ساتھ تھا، جب حلیمہ کی گود میں آیا تب بھی میں اللہ تیرے ساتھ تھا، جب اپنے ماں کے گھر میں رہا ماں دنیا سے چلے گئی تب بھی میں اللہ تیرے ساتھ تھا۔ اے میرے محبوب جب تو دادا کے گھر میں رہا تیرا دادا بھی دنیا سے چلا گیا، میں اللہ تب بھی تیرے ساتھ تھا۔ اب تو 12 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں رہ رہا ہے، اب بھی میں اللہ تیرے ساتھ ہوں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی عمر 12 سال ہوتی ہے، اب چاچا سفر تجارت کے لیے جانے لگتا ہے۔ میرے محبوب کھڑے ہو کر کہتے ہیں چاچا اب تو اماں بھی میری ساتھ نہیں ہے، ابا پہلے کوئی نہیں ہے، اب دادا بھی میرا دنیا سے چلا گیا، ارے چاچا بتا مکہ میں کس سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہے؟ چاچا سارے غم میرے سامنے ہے، میرے محبوب کی 12 سال عمر ہے، ابھی لڑکا
پانا ہے، لیکن اللہ نے میرے محبوب کو 12 سالوں کے اندر بڑی صلاحیت عطا فرما دی۔ جب میرا پیغمبر 12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، میرے پیغمبر کو تلوار چلانا بھی آ جاتی ہے۔ جب میرا پیغمبر 12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، میرے پیغمبر کو تیر چلانے بھی آ جاتے ہیں۔ جب میرا پیغمبر 12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، میرا پیغمبر سواری پہ سواری چلانا بھی آ جاتی ہے۔ جب میرا پیغمبر 12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، چاچا نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ چلو۔ فرمایا چاچا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرا یار ابو بکر بھی ساتھ جائے گا۔ میرا پیغمبر کا بچپن کا یار ابو بکر ہے، میرے پیغمبر کا بچپن کا یار حضرت بلال ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا چاچا میں اپنے ابو بکر دوست کو ساتھ لے چلوں گا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اب جناب چاچا ساتھ چلتا ہے، ابو قحافہ کے پاس جاتے ہیں، فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے بیٹے کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اچھا جناب اجازت ملتی ہے۔ اب میرا پیغمبر اپنے چاچا کے ساتھ چلتا ہے، مکہ کے سردار سفر کے اندر ہے، مکہ کے مالدار اس سفر کے اندر ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کسی شہر میں تجارت کے لیے جانا، کسی شہر میں سفر کے لیے جانا، جناب کو کئی عرصہ لگتا، ایک قافلہ تیار ہو جاتا، جب تیار ہوتا تو پھر کئی عرصہ وہ جناب سفر میں گزر جاتا، کیونکہ پہلے اس وقت لٹیری کا بڑا خطرہ تھا، ڈاکہ زانی کا بڑا خطرہ تھا، قتل و غارت کا بڑا خطرہ تھا، اس لیے جناب قافلہ تیار ہوتا۔ جب قافلہ تیار ہو کے اب جا رہے، میرے محبوب اپنے چاچا کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہے، حضرت بلال بھی ساتھ ہے۔ اب شام کے قریب، جب شام شہر کے قریب پہنچتے ہیں، رات کا وقت ہو چکا ہے، جناب حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جہاں پر پڑاؤ ڈال لیا جائے، مشورہ ہو جاتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں وہ آرام کرنے کے لیے انتظام کرتے ہیں، اسی کے سامنے ایک جناب پادری کا عبادت خانہ تھا۔ جناب وہ کیا دیکھتا ہے کہ جناب وہ لیٹا ہوا ہے، آسمان پہ بدل چلتا نظر آتا ہے، آسمان کا سایہ چلتا نظر آتا ہے، حیران و پریشان ہے کہ آسمان کا بدل چلتا نظر آتا ہے۔ جناب جس وقت اس کے عبادت خانے کے سامنے وہ رک جاتا ہے، وہ فوراً دوڑ کے آ جاتا ہے، فرمایا کوئی بڑی شان والا قافلہ ہے جس قافلے کے ساتھ بادل چلتا نظر آ رہا ہے۔ جناب جس وقت وہ پادری باہر نکلتا ہے، بہرہ جناب راہبر جناب باہر نکلتا ہے، جناب پالا کے دیکھتا ہے ایک جناب قافلہ موجود ہے، جناب قافلے میں نورانیت موجود ہے۔ اب جناب جس وقت وہ آ کر کے قافلوں والوں کے درمیان میں آ گیا، سب کے چہروں کو تلاش کرنے لگ گیا، جناب جب محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، جناب ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان قریب وقت آنے والا ہے، اس کی شہرت مشرق میں پھیل جائے گی، اس کی شہرت مغرب میں پھیل جائے گی، اس کی شہرت شمال و جنوب میں پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان وقت قریب ہے کہ یہ اللہ کا رسول بننے والا ہے۔ جناب وہ تورات کو پڑھنے والا، انجیل کو پڑھنے والا، زبور کو پڑھنے والا، پر زبان پر میرے مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے، زبان پر میرے پیغمبر کے تذکرے موجود ہے۔ میں نے کہا پادری بتا کیا تو اس بچے کو جانتا ہے؟ فرمایا میں نے، میری کتاب بتاتی ہے یہ بچہ امام الانبیاء بن کر آئے گا۔ فرمایا میں کیا پوچھوں؟ اس کے چہرے کی نشانی بتا رہی ہے، اس کے ہاتھوں کی نشانیاں بتا رہی ہے، اس کے سینے کی نشانیاں بتا رہی ہے، اس کے چہروں کا حسن و جمال بتا رہا ہے کہ کل اس نے امام الانبیاء بننا ہے۔ دیکھو یارو کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا، وہ رسول عطا فرمایا، وہ پیغمبر عطا فرمایا کہ جس کی کتاب انجیل گواہی دے رہی ہے، وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کی گواہی زبور دے رہی ہے، وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کی جناب کتاب تورات گواہی دے رہی ہے۔ میں نے کہا میرے پروردگار تجھے یہ اتنا پیارا نبی ہے، یہ تجھے اتنا پیارا رسول ہے کہ اللہ تو نے ہر جگہ پہ تذکرہ کروا
دیا. فرمایا کہ میں نے قیامت تک آنے والوں کو یہ کہہ دیا تمہارا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک محمد پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے. بلکہ میں نے نبیوں کو کہا کہ اگر تم شامنے چاہتے ہو تو محمد کا ذکر کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب پادری کی زبان پہ یہ لفظ آتا ہے, راہب کی زبان پہ یہ جملہ آتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھے. اب جناب راہب کہتا ہے کہ رات تم نے یہاں ٹھہرنا ہے, صبح کے وقت آپ نے کھانا میرے پاس کھانا ہے. کھانا قبول کر لیا گیا, دعوت کو قبول کر لیا گیا. اب جب صبح کا وقت ہوتا ہے دھوپ پھیل جاتی ہے, ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. اب جناب قافلے والے جناب پادری کے پاس پہنچتے ہیں, راہب کے پاس پہنچتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو سب کو دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا. فرمایا جب دیکھا, فرمایا جب تک میں نہ کہوں آپ نے کھانا شروع نہیں کرنا. جس وقت بیٹھ جاتے ہیں کھانا لگ جاتا ہے. فرمایا کہ راہب دیکھتا ہے کہ اپنی نظر کبھی ادھر دھراتا ہے کبھی ادھر دھراتا ہے. پورے قافلے میں وہ بچہ نظر نہیں آتا, 12 سال کی عمر والا. آپ نے فرمایا بتا ابو طالب وہ بچہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو قافلے والے کے جو سامان پڑا ہوا ہے, جہاں پر سواریاں موجود ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا کہ جب تک وہ بچہ نہیں آئے گا آپ میں سے کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا. اب جناب چاچا بڑا حیران ہوتا ہے, بڑے بڑے تاجر اس قافلے کے اندر ہے, بڑے بڑے سردار اس قافلے کے اندر ہے. اب جناب ابو طالب جاتے ہیں, جانے کے بعد بچے کو ساتھ لے کر آتے ہیں. فرمایا جب وہ بچہ چل رہا تھا خدا کی قسم آسمان کا بدر سایہ کر رہا تھا. کیوں؟ دھوپ دے تو دھوپ سے بچاؤ کے لیے میرے اللہ نے انتظام بادل کا کر دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے, بادل ساتھ چلتا نظر آ رہے. آپ نے فرمایا میں نے اس بچے کی وجہ سے آپ کی دعوت کی, اس بچے کی وجہ سے آپ کے لیے میں نے کھانے کا انتظام کیا. تم نہیں دیکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں. جب سے یہ آیا یہاں پر برکتوں کا, شانوں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. فرمایا کہ جس وقت وہ بچہ آ جاتا ہے دسترخوان لگا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے, میرے محبوب کو وہاں جگہ ملی جو درخت کے نیچے دسترخوان لگا تھا. میرے محبوب ایک جناب دھوپ کے اوپر جگہ ملتی ہے. خدا کی قسم دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر میرے محبوب بیٹھے تھے وہاں درخت پہ سایہ کرنے لگ گیا, کیونکہ درخت تو دوسری طرف تھا. جب میرا محبوب بیٹھتا ہے دھوپ پہ جگہ ملتی ہے, دھوپ پہ میرا محبوب بعد میں بیٹھتا ہے, درخت میرے مصطفیٰ پہ پہلے سایہ کرتا ہے. کیسی شان ہے. فرمایا تم دیکھ رہے کہ میں نے چلتے دیکھا, آسمان کا بدر سایہ کرتے دیکھا, اور جناب دھوپ پہ جگہ ملتی ہے, درخت سایہ کرتا نظر آتا ہے. فرمایا سنو, فرمایا ابو طالب سنو, اس بچے کو بچا کے رکھنا. رومی اس کے جناب اس کو قتل کرنے پہ اتر آئے ہیں, اس لیے کہ ان کے جناب خاندان سے, ان کے جناب شجر و نسب سے نبوت ختم ہو چکی ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں قتل کر دیا جائے معاذ اللہ. فرمایا اچھا ٹھیک ہے, آپ کو وہاں سے واپس مکہ روانہ کر دیا گیا. حضرت ابو بکر میرے مصطفیٰ کے ساتھ چلتے نظر آ رہے, مکہ کے اندر پہنچے. یہ قافلہ جب واپس آیا, میرا پیغمبر جب 18 سال کی عمر کو پہنچا, مکہ میں ایک لڑائی ہوتی ہے جناب, قبیلہ قریش میں اور قبیلہ قیس کے اندر لڑائی ایک ہوتی ہے. اس لڑائی کے موقع پر میرے محبوب نے فرمایا کہ نبوت سے پہلے اگر میں کسی دن خوش ہوا جناب قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کی صلح پر محمد خوش ہوا. کیوں کہ یہ دونوں قبیلے ایسے تھے, پانی پہ لڑائی ہو جاتی, اونٹ اگر کسی کی زمین میں چلا جاتا لڑائی ہو جاتی, اگر کنویں پہ پہلے سواری پانی پیتی سالہ سال لڑائی چلتی, قتل و غارت پہ اتر آتے, ایک دوسرے کے دشمنی پر اتر آتے. میرے محبوب نے فرمایا کہ جس وقت میں اپنے چاچا زبیر کے ساتھ تھا لڑائی ہو رہی تھی, میرا دل نہیں مار رہا تھا, اور میرا دل کہہ رہا تھا اے محمد تو دل کو جوڑنے کے لیے آیا,
تو ان کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے آیا، تو ان کے درمیان اتفاق ڈالنے کے لیے آیا، تو ان کو قریب کرنے کے لیے آیا۔ لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں، فرمایا میرا دل نہ مانتا، میرے ہاتھ سے میں نے کسی کو قتل نہ کیا، میں نے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ 2 سال کے بعد جب میرے محبوب نے فرمایا، قبیلہ والوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ایسے قتل و غارت اور نقصان ہے، کیوں نہ ہو کہ سارے قبیلے آپس میں اتحاد کر لے۔ فرمایا کہ جب باہر سے کوئی حملہ کرے گا سارے مکہ والے مل کر مقابلہ کریں گے۔ آج کے بعد یہ عزم کرو کہ اب آئندہ کے بعد مکہ والے آپس میں نہیں لڑیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میں اتنا خوش ہوا سارے غم بھول جاتے ہیں۔ پھر جب میرے محبوب کے 20 سال عمر مبارک پہنچی ہے، آپ سفر تجارت کے لیے جاتے ہیں، حضرت سیدنا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر جناب شام کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جناب آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے میرے محبوب کے بچپن کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کو لڑکپن کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کی جوانی کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کے ذکر کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کی گفتار کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کی مزاج کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کے اخلاق کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کے حسن و جمال کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کے زلفوں کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کے سینے کو اعلیٰ بنا دیا، میرے پیغمبر کے ہاتھوں کو اعلیٰ بنا دیا، کیونکہ اللہ نے میرے پیغمبر کے سارے وجود کو قرآن بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیغمبر کا چہرہ بھی قرآن ہے، میرے پیغمبر کے زلفیں بھی قرآن ہے، میرے پیغمبر کا سینہ بھی قرآن ہے، میرے پیغمبر کے پاؤں بھی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ایک قرآن ہے اور دوسرا صاحب قرآن ہے۔ فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، جو صاحب قرآن کو پڑھے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا، ارے دنیا والوں آپ دیکھو تو صحیح کہ اگر آپ قرآن کو سینے سے لگاؤ گے ایمان تازہ ہو جائے گا، اگر قرآن کو پڑھو گے ایمان تازہ ہو جائے گا، اگر قرآن کو پڑھو گے خیر و برکات پیدا ہو جائے گی، اگر قرآن کو پڑھو گے ایمان میں زیادہ تقویت پہنچے گی، قرآن پڑھو گے اللہ تمہیں گمراہی سے دور رکھے گا، قرآن پڑھو گے اللہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلاتا رہے گا۔ اور فرمایا صاحب قرآن کو پڑھو گے تو تمہاری زندگی خوشبو بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے میرے پیغمبر کا طریقہ اللہ نے سنت بنا دیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو امت کے لیے سنت کا طریقہ بنا دیا۔ مسلمانوں آؤ آخری بات کرتے ہیں، اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، کامیابی قرآن کے اوپر عمل کرنے میں ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث مصطفیٰ پہ عمل کرنے کے اندر ہے اور سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے اندر ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج ہمیں کلمہ ملا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، آج نماز ملی مصطفیٰ کی وجہ سے، اسلام ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، ماں کی گود میں اسلام ملا یہ میرے پیغمبر کی برکت سے، آج ہمارے پاس مسجد ہے میرے پیغمبر کی برکت سے، آج ہمارے پاس مال ہے میرے پیغمبر کی رحمت کی برکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں رحمتیں چلے جائیں گی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی مبارک اسوہ حسنہ ہے۔ اب اسوہ حسنہ ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، نمونہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ اب عمل کس نے کرنا ہے؟ ہمارے کرامین کاتبین نے نہیں، بلکہ عمل ہم نے کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ ہمارے فرشتوں نے عمل نہیں کرنا، عمل کس نے کرنا ہے؟ نماز ہم نے پڑھنی ہے نا، فرشتوں نے تو لکھنا ہے کہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت یہ چوری کر رہا ہے، اس وقت یہ شراب پی رہا ہے، اس وقت یہ زنا کر رہا ہے، اس وقت کسی کی غیبت کر رہا ہے، اس وقت کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کا مشورہ کر رہا ہے۔ فرشتوں کا کام تو ہے لکھنا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر میاں صاحب ہے یا نہیں، یہاں پر کوئی چودھری صاحب ہے یا نہیں،
یہاں پر باپ ہے یا نہیں، یہاں پر گھر کا کوئی بڑا سربراہ ہے یا نہیں ہے، وہ ہو نہ ہو، یہ کرامن کاتبین ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، ایک ایک عمل تمہارا وہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت والے دن یہ جب کرامن کاتبین تمہارا کتاب کی شکل میں نامہ مال یوں کر دیں گے، دنیا میں یہ کرتے رہے، فلاں جگہ پہ یہ جھوٹ بولا، فلاں جگہ پہ یہ شراب پی، فلاں جگہ کے مسلمان کو یہ دھوکہ دیتا رہا، وہاں تو کیا انکار کرے گا جب تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں یہ تیرا نامہ مال پیش ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کو بدل، اپنی زندگی کا رخ بدل، کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ پچھلے سال 2 باپ تھے، اس سال نظر نہیں آ رہے۔ کسی خاندان میں باپ پچھلے سال تھا، اس سال نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے سال ماں تھی، اس سال نظر نہیں آ رہی۔ پچھلے سال بھائی تھا، اس سال نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے سال فلاں دوست تھا، اب نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ میرے بھائی، اذان ملے، نماز کی تیاری میں لگ جا۔ کام ساری زندگی میں کرتا رہے، کر وہ بھی کرنا ضروری ہے، پیٹ ہے وہ ساتھ ہے، مگر اللہ کو بھی وقت دے، اللہ کو بھی ٹائم دے، اللہ کا بھی حق تیرے اوپر ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے کہ اے مسلمان، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اذان ہوئے فوراً نماز کے اندر لگ جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے تو چلتا رہے، اذان ہو رہی ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو بولتے چلے جائیں، اذان ہو رہی ہے کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو کرتے چلے جائیں۔ اذان کے ادب کے لیے بھی خاموش ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں اونچے اونچے گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ گانوں کو اذان کے ادب کی وجہ سے بند کر لیں۔ میرے بھائی، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، زندگی کو بدل، زندگی کے رخ کو بدل۔ اس لیے ہمارا کام تو ہے صدا لگانا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کافر کا جنازہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، میرے محبوب آپ نہ غم کیجیے، آپ کا کام ہے آواز لگانا، آپ کا کام ہے پیغام دینا، آپ کا کام ہے اللہ کی طرف بلانا، آگے کوئی آئے نہ آئے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ یہ آپ سے ہے میرے محبوب، نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، فلاں نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا۔ بس آپ کا کام ذمہ یہ ہے کہ وقت پہ اذان ہونی چاہیے۔ آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ میرے محبوب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا پیغام دے دے، اللہ کی طرف بلا۔ ہاں، جن کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ خود بخود ہی آ جائیں گے۔ ہاں، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے میرے محبوب لاکھ مرتبہ آپ انہیں کہے تو پھر ان کی ہدایت تو مقدر میں ہے۔ چاچا ابو جہل نہیں تھا، میرے محبوب دعوت لے کر 300 مرتبہ دروازے پہ گئے۔ کیسا وہ بدبخت تھا چاچا کہ جس کو یہ بھی نہ پتا چلا کہ یہ نبی کتنا بڑا اونچا نبی ہے، نہ مانا، کون سا کامیاب ہو گیا۔ خدا کی قسم، کالے رنگ کا بلال غریب نے مانا، اللہ نے مکہ کی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو اللہ سب سے پہلے انسان کے دل کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ لوگ نہ کہے کہ مال ہو تو اللہ انتخاب کرے گا، حسن ہوگا تو اللہ انتخاب کرے گا۔ اللہ کا حسن مال کی قدر بات کے اندر ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے پہلے انسان کی قدر اس کے دل کی ہے کہ جس دل میں میرے خدا نے رہنا ہوتا ہے۔ اللہ انسان کے دل کا انتخاب کرتا ہے۔ قرآن کے حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے، میں نے کہا ربا تو نے ساری جماعت صحابہ کا انتخاب کیا، اللہ تو نے کیا دیکھا؟ کہ رب نے فرمایا کہ میں نے صحابہ کے دل کا انتخاب فرمایا۔ جب دل کا انتخاب کیا تو وہ دل کے کامیابی کے اندر 100% کامیاب ہو گئے، تب میں نے محمد کے قدموں میں انہیں بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آخری بات یہ ہے، وہ ہمارے بھائی غلام شبیر صاحب ہیں، انہوں نے قبر کے حوالے سے اپنے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے، وہ 2 شعر پڑھیں گے 3 تو آپ سنیں۔ بڑا میں نے مغرب ٹائم کا سنا ہے تو ایمان تازہ ہوگا، تو اس لیے ایسا ہم انشاءاللہ ذوق بنا رہے ہیں۔ یہاں ہر جمعے یہاں کا ہر طالب علم اذان دے گا، انشاءاللہ تلاوت کرے گا، نعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک ایسی فضا بنائیں گے کہ ہر طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی فضا عام ہو جائے گی۔
انشاءاللہ آپ عزم کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کہا سنو کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے درخواست ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز کے لیے آ جائے کریں, اور اس کے بعد جمعہ والے دن 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے, 1 بجے مسجد میں آ جائے کریں, اور اس کے بعد اپنے وقت پر اپنے بچوں کو یہاں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یس تو کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. ہے رات مشکل